نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال اللہ تعالی ورضوان من اللہ اکبر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد حسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد غوث الثقلین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیبۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بینہ کی آیت 8 اور سورہ توبہ کی آیت 72 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں حق تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو اس سے راضی ہوتے ہیں۔ سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور اللہ کے وہ بندے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے وہ بندے اللہ سے راضی ہو گئے، اور وہ بندے جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ بندے جو اپنے رب سے راضی ہو گئے، ان کے لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی
سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑی ہے۔ تو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ بندے اپنے رب سے راضی ہو جاتے ہیں، ان کی نسبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یتجلی للمؤمنین فیقول سلونی فیقولون رداک۔ اللہ تعالی ان اہل ایمان پر روز قیامت تجلی فرمائے گا، روز قیامت تجلی فرمائے گا جن سے وہ راضی ہے، اور تجلی فرما کر ان سے پوچھے گا، ان سے کہے گا سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو۔ فیقولون، آ کر ارشاد فرمایا تو اللہ کے وہ بندے کہیں گے رداک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد اس کا یہ سوال کرنا، یہی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور بندے کا عرض کرنا اے میرے رب ہم تیری رضا کے طالب ہیں، ہم تیری خوشنودی کے طالب ہیں۔ وہ دنیا میں بھی اس حال میں رہے کہ اپنے رب سے راضی، اور ان کا رب ان سے راضی، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مطمع نظر ہی ایک بنائے رکھا، اور وہ تھا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ خوشی حاصل ہو، غمی حاصل ہو، آسانیاں ملے، پریشانیاں ملے، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، ہر حال میں ان کی منشا ایک، ان کی چاہت ایک، ان کی خواہش، ان کی آرزو ایک، اور وہ کیا؟ میرے جس حال پہ میرا رب راضی ہے میں اس پر راضی ہوں، میرے جس حال پر میرا رب راضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اور یہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار دے کر ان سے پوچھے گا، اور ماہ رمضان مبارک ہے، روزہ رکھنے کا ایک اجر رب تعالیٰ نے دو خوشیوں کی صورت میں رکھا ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتن اذا افطر اور عند الافطار، ایک وہ خوشی ہے جو اسے افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے،
اور دوسری وہ خوشی ہے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات ہوگی تو دیدار بھی ہوگا، حق تعالیٰ کی زیارت بھی ہوگی، اور اپنا دیدار عطا کر دینے کے بعد حق تعالیٰ پوچھے گا سلونی، اب مجھ سے مانگو، کچھ اور مانگو، تو ان کا جواب ایک ہی ہوگا، رداک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طالب، تجھ سے تیری رضا کے طالب ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے سے بڑھ کر، اس کے دیدار سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی مقام نہیں ہے، مگر جو اہل رضا ہیں، اہل رضا ہیں، جب ان سے پوچھا جائے گا تو ان کا جواب پھر بھی یہی ہوگا کہ مولا تیری رضا کے طالب ہیں، اور ان کا اپنے رب کی رضا پر، اپنے رب کے دیدار پر راضی رہنا، اپنے رب کی دیدار پر راضی رہنا حق تعالیٰ کی بارگاہ سے دیدار کی ہمیشگی کا سبب بن جائے گا۔ حق تعالیٰ کے دیدار کا سبب بن جائے گا۔ پھر انہیں سوال کے لیے اجازت دی جائے گی تو یہی عرض کریں گے، مولا تیرے دیدار کی ہمیشگی رہے، دائماً ہم تجھے تکتے رہیں، بے حجاب تیرا دیدار کرتے رہیں۔ رب تعالیٰ ان کے لیے سارے حجابات اٹھا دے گا اور پھر فرمائے گا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس تمہارے لیے اور بھی ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے اور بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے اس آیت وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ اس کی تفسیر میں 3 تحائف کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پس کسی نفس کو علم نہیں، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا پوشیدہ چیز حق تعالیٰ نے رکھی ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ پہلا تحفہ ہوگا۔ اور پھر دوسرا تحفہ حق تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا جو رحمت والے رب کی طرف سے فرمایا جائے گا، جو رحمت والے رب کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ، یہاں تو بندے اپنا راضی ہونا بتا رہے ہیں نا، حق تعالیٰ ان کے لیے سلاموں کا تحفہ عطا کرنے کے بعد ان کو تیسرا تحفہ عطا کرے گا، اور وہ کیا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر،
اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اہل جنت کو جو لذت اور نعمت میسر ہوگی، رضا ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی رضا اس کے فضل کی صورت جو بندے کی اللہ تعالیٰ سے رضا کا ثمر ہے، کہ بندہ حق تعالیٰ سے راضی اور حق تعالیٰ اپنے بندے سے راضی، رب تعالیٰ اپنے بندے سے راضی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن ہدی للاسلام، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت دی گئی، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور حسب ضرورت اسے رزق عطا کیا گیا، وَرَضِيَ بِهِ، اور وہ رب تعالیٰ کے دیے پر راضی ہے، رب تعالیٰ کے دیے پر راضی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من راضی من اللہ بالقلیل من الرزق رضی اللہ تعالی منہ بالقلیل من العمل، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے قلیل تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ تعالی عبدا ابتلاہ فإن صبر اجتباہ فإن رضی اصطفاہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اگر وہ اس آزمائش کے ملنے پر صبر کرے تو اسے بزرگی عطا فرماتا ہے، اسے مجتبی بنا لیتا ہے، اور اگر وہ راضی رہے تو اسے منتخب فرما لیتا ہے، اسے مصطفیٰ بنا لیتا ہے، اسے مصطفیٰ بنا لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک گروہ پر عطا فرمائے گا، ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا، وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں جا پہنچیں گے، وہاں وہ جیسے چاہیں گے مزے کریں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تم حساب دیکھ چکے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم نے کوئی حساب نہیں دیکھا، ہم نے کوئی حساب نہیں دیکھا۔ پھر وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تم پل صراط سے اتر چکے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم نے تو وہ دیکھا بھی نہیں ہے کہ پل صراط کون سی جگہ ہے، ہم نے تو وہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے، کیا تم نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے کہیں گے، وہ تم ہو کس امت سے؟ تم ہو کس امت سے؟ تمہارا تعلق کس امت سے ہے؟ وہ کہیں گے، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ فرشتے کہیں گے، ہم تمہیں قسم دے کر پوچھتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے، تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ نہ حساب، نہ پل صراط، نہ جہنم، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
تو فرشتے کہیں گے تمہیں قسم دے کے پوچھتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم میں 2 خصلتیں تھیں، ہم میں 2 خصلتیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل و کرم فرمایا ہے اور ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ پہلی خصلت کہا ایک تو یہ کہ جب ہم اکیلے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم اکیلے ہوتے تھے، تنہا ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیا کرتے تھے؟ حیا کرتے تھے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جس قدر مقدر کر دیتا تھا ہم اسی پر راضی رہتے تھے، ہم اسی پر راضی رہتے تھے۔ راضی والی بات تو سمجھ آ گئی نا، مگر وہ تنہائی میں اس کی نافرمانی سے حیا کرنا۔ شاید مرزا غالب نے کہا تھا، مومن خان مومن نے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ جب ہم تنہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہ تو دیکھتا ہے۔ جب ہم تنہا ہو، کوئی ہمارا کہا سننے والا نہ ہو، وہ تو سنتا ہے۔ جب ہم تنہا ہوں، ہمیں اختیار ہوتا ہے ہم جو چاہیں کریں، ہم جو چاہیں کریں۔ اس حال میں اپنے آپ کو پرہیزگار رکھنا، اس حال میں اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا فرما بردار رکھنا، اس حال میں خود کو حق تعالیٰ کی بندگی سے سجائے رکھنا۔ عرفاء نے کہا نیک وہ نہیں جس کی جلوت نیک ہے، یعنی لوگوں میں بیٹھا، محفل میں بیٹھا، وہ نیک ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ نیک وہ ہے جس کی خلوت نیک ہے۔ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اسے کوئی سننے والا نہیں ہوتا، پھر جو نیک رہے، پھر جس کا عمل صالح رہے، پھر جس کا عمل تقوی اور پرہیزگاری سے آراستہ رہے، پھر جس کا عمل بندگی کے سلیقے اور بندگی کے ادب سے سجا رہے، وہ نیک ہے، وہ نیک ہے۔ سو کیا کہا؟ ہم میں 2 خصلتیں تھیں۔ ایک خصلت یہ کہ جب ہم اکیلے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جس قدر مقدر کرتا تھا ہم اس پر راضی رہتے تھے، ہم اس پر راضی رہتے تھے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کیا ہے، کیا مقام و مرتبہ، اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں وہ کیسا ہے، ارشاد فرمایا تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے ہاں وہی مقام دیتا ہے جو مقام بندے نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاں دے رکھا ہوتا ہے۔ اگر بندہ اپنی تنہائی میں حق تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، اس کے دیدار کا طالب ہے، اس کی رضا کا طالب ہے، اس کی خوشنودی کا طالب ہے، تو حق تعالیٰ بھی اپنے بندے کے لیے رضا کا طالب ہوتا ہے، اپنے بندے کو خوش رکھنے کا طالب ہوتا ہے، اپنے بندے کا اسی طرح خیال رکھتا ہے جیسے بندہ اپنے رب کا خیال کرتا ہے، جیسے بندہ اپنے رب کا خیال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث پھر بات ختم کر رہا ہوں، میں اللہ ہوں۔ اللہ حدیث قدسی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں حدیث کے الفاظ بھی بتا دوں آپ کو، انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ من لم یصبر علی بلائی ولم یشکر نعمائی ولم یرضى بقضائی فلیتخذ ربا سوائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو شخص میری آزمائش پر صبر نہیں کرتا، جو شخص میری آزمائش پر صبر نہیں کرتا، میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا اور میری قضا پر راضی نہیں ہوتا، وہ میرے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے، وہ میرے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے۔ اگلا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، جناب بھی کہتے ہیں کھس مانو کھا گئے۔ سو اپنے رب کی آزمائش پر صبر، اس کی عطا پر شکر اور اس کی قضا پر راضی رہے۔ یہ رضا مل گئی تو رب تعالیٰ مل گیا، اور جس سے رب تعالیٰ مل گیا وہ اسے روز قیامت اپنا دیدار بھی عطا کرے گا، اپنی سنگتیں بھی دے گا، اپنی تجلیات بھی عطا کرے گا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے لیے اور بھی کچھ ہے، وہ جو کچھ رب تعالیٰ کے پاس اپنے بندے کے لیے ہے وہ اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہمیں اپنا تزکیہ باطن ایسا کر لینے کی توفیق عطا کرے
کہ ہم اس کی ابتلا پر صابر رہیں، اس کی عطا پر شاکر رہیں، اس کی قضا پر راضی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔